السلام علیکم۔ جیسا کہ آیت اللہ خامنی کی شہادت کے بعد جو ہے وہ ایک جنگ چھڑ چکی ہے دنیا میں، اور اسرائیل امریکہ مل کر ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ ایران جو ہے جوابی اٹیک کر رہا ہے، اور آج صبح سحری کے ٹائم میں بھی جو ہے تھا، اس ٹائم بھی کافی جو میزائل ہیں وہ داغے گئے ہیں۔ ایران جو ہے ان ملکوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جس ملک نے امریکہ کو ہوائی اڈے دے چکے تھے، دیے ہوئے تھے۔ تو کافی لوگ خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والا ایک طبقہ جو ہے وہ اس چیز کو مائنڈ کر رہا ہے، یا اس چیز کے خلاف بول رہا ہے کہ ایران اسلامی ملکوں کے اوپر کیوں حملہ کر رہا ہے۔ تو بھائی جان، ایران ان ملکوں کے اوپر حملہ کیوں نہ کرے؟ ان ملکوں کے اوپر وہ حملہ نہیں کر رہا، وہاں پہ جو موجود ایئر بیسز ہے امریکہ کے، اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے، کیونکہ ان کی جو فضا ہے، ان کی جو زمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے ایران کے اوپر حملے کے میں۔ تو پاکستان واحد ملک ہے، اسلامی ملک اس خطے کے اندر جس نے امریکہ کو ایئر بیسز نہیں دی تھیں، اور ایبسولوٹلی ناٹ، اگر ایک جملہ آپ کو یاد ہو جو عمران خان نے بولا تھا ایک ٹی وی اینکر کو امریکہ کے، تو اس کے بعد سے جو معاملات ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے تھے۔ عمران خان کی جو ہے حکومت رجیم چینج کر کے گرائی گئی۔ تو یہ تمام جو کڑی ہے جو آج کا دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، جو آج کا دن جو مسلمانوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے، وہ اس کی جو سٹارٹ تھا، اس کا جو بنیاد رکھی گئی تھی، وہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گرا کے رکھی گئی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے عمران خان کی حکومت کرائی، پاکستان میں رجیم چینج کی۔ اس ٹائم پہ اگر میرا ویلاگ نکال کے دیکھیں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے اندر یا اس خطے کے اندر جو حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر جب حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے، مشعلہ لگا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہوتی ہے۔ وہ سازش یہ ہوتی ہے کہ اس خطے کے اندر امریکہ نے کسی ملک کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے۔ تو جب عراق کے اندر اٹیک کرنا تھا تب پاکستان کے اندر رجیم چینج کی گئی، پھر جب افغانستان کے اندر اٹیک کیا گیا تب پاکستان کے اندر بہت بڑی رجیم چینج کی گئی، اور مشرف کی شکل میں ایک ماشاءاللہ پاکستان پر نافذ کرا دیا گیا۔ اور اب جب ایران کے اوپر اٹیک کرنا تھا، امریکہ نے جو پلاننگ بن چکی تھی، تو اس پلاننگ کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان کے اندر اپنی مفاد کی یا اپنی لائک مائنڈڈ جو ہے حکومت لانے کے لیے انہوں نے عمران خان کو تبدیل کیا۔ مشرہ تو نہیں لگ سکتا تھا، لیکن منی مشرہ لگا کر اور جو کٹ پتلی حکومت بنا کر اپنے جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سیدھی کی، اور پاکستان سے تمام جو معاملات ہیں وہ منوائے گئے، اور آخرکار جو آیت اللہ خامنی ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب ان کی شہادت تو ہو چکی ہے، جنگ تو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں یہ 4 ہفتے رہتی ہے یا 5 ہفتے رہتی ہے۔ اور جو سب سے مین پرپس، پہلا جو پرپس تھا آیت اللہ خامنی کی شہادت، یا جو ان کے سپریم لیڈران ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، دوسرے لیڈران ہیں، ان کی شہادت، اور اس کے بعد جو رجیم چینج ہے، کیا رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہوتا ہے امریکہ کہ نہیں؟ اگر امریکہ اگلے 4-5 ہفتوں کے اندر رجیم چینج نہ کر سکا ایران کے اندر، تو پھر وہ مذاکرات پر آئے گا، اور مذاکرات کے ذریعے اس جنگ کو روکا جائے گا۔ لیکن ایران جو ہے فی الحال وہ رکنے والا نہیں ہے، وہ اپنی جو پوری طاقت ہے، جتنی اس کے پاس ایبلٹی ہے، اس کو یوز کر رہا ہے، اور تاپر دو جو حملے ہیں وہ ریاستوں کے اوپر کر رہا ہے، اسرائیل پہ بھی کیے جا رہے ہیں، اور جو دوسرے اسلامی ملک ہیں جہاں پہ امریکہ کے جو ایئر بیسز ہیں جو وہاں پر اٹیک کیے جا رہا ہے۔ تو پاکستان کی جو حالت اس ٹائم پہ بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے، پاکستان بہت زیادہ جو ہے وہ پھنس چکا ہے۔ پاکستان، میں نے اپنے ویلاگز میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح کی یہ کمیونٹس کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ گریٹر اسرائیل یا گریٹر ورلڈ آرڈر کی میں مدد کر رہے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے، یا تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، جیسے پاکستانی وزیر اعظم جا کے نوبل پرائز ان کو دے رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیچڑ بن رہا ہے، یہ پاکستان کو بکنا پڑے گا۔ پاکستان نہ وہ ایران کے خلاف جا سکتا ہے، نہ ایران کے حق میں جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی وزیر اعظم یا پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف یا کسی بھی لیڈر کی طرف سے امریکہ کی مذمت ابھی تک نہیں کی گئی۔ تو اس ٹائم پہ وہ کل اگر آپ ان کی وہ جو سیکورٹی کے اوپر جو میٹنگ بلائی گئی تھی، ہائی رسک میٹنگ جو بلائی گئی تھی، اس کے اندر بھی ان کے چہرے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان اس ٹائم پہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، اور پاکستان کا جو ایران کا بارڈر ہے وہ بھی کھل گیا ہے۔ پہلے افغانستان کے بارڈر پہ معاملات تھے، ان کو وہ خراب تھے، انڈیا کا بارڈر ہے، پھر اب جو نارتھ کا بارڈر ہے، جو ایران کا بارڈر ہے، اس پر بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ پاکستان کی سچویشن ہے وہ بہت نازک ہے، اور دوغلی پالیسی، دوہرا معیار
کی جو پالیسی ہے وہ اپنانے کی وجہ سے آج پاکستان کی جو ہے معاملات جو وہ بہت خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ کرے جلد از جلد جو یہ جنگ ہے وہ رک جائے اور جو ایران ہے اس کے اندر رجیم چینج نہ ہو. اگر رجیم چینج ہو گئی تو معاملات اور زیادہ خراب ہوں گے. بہت شکریہ.